بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تاریخ امت اسلامیہ کی 24 نمبر قسط میں۔ تو دوستو، اس میں ہم آج ایران کے محاذ کی بات کریں گے۔ تو دوستو، یرموک کی جنگ کے دوران ایران کے محاذ پر بھی جنگ مسلسل جاری تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایران میں تعینات آدھی فوج لے کر شام چلے گئے تھے۔ ان کے عدم موجودگی میں ایرانی مقبوضات کو سنبھالنے کی کڑی ذمہ داری حضرت مسنع بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ پڑی تھی، جن کا عسکری مرکز عراقی عربوں کا تاریخی شہر ہرا تھا۔ اس وقت تخت ایران پر شہر یران نامی ایک جنگجو ایرانی افسر تخت نشین تھا، جس نے ایرانیوں کے سیاسی بحران سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سابق کم عمر بادشاہ اروشیر بن شرویہ کو قتل کر کے تخت حاصل کیا تھا۔ یہ حکمران اگرچہ ساسانی نسل سے نہیں تھا، مگر رومیوں سے جنگوں میں پیش رہنے کی وجہ سے اسے عسکری امور کا زبردست تجربہ تھا۔ چنانچہ جو ہی اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی نصف فوج محاذ سے چلی گئی ہے، اس نے 10,000 سپاہی بھیج کر مسلمانوں کو ہیرا سے بے دخل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت مسنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا لشکر مرتب کیا اور آگے بڑھ کر قدیم عراقی شہر بابل کے قریب ایرانی فوج کا سامنا کیا۔ لشکر اسلام کے دائیں اور بائیں بازوؤں پر حضرت مسنع بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت معینہ اور حضرت مسعود متعینات تھے۔ انہوں نے بڑھ چڑھ کر بہادری کا ثبوت دیا۔ آخر کسرا کی فوج کو شکست ہوئی اور مسلمان تعاقب کرتے ہوئے ایرانی دارالحکومت مدائن تک پہنچ گئے، مگر چونکہ ان کی فوج کم تھی، اسی لیے حضرت مسنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہم کو ملتوی کر کے دربار خلافت میں حاضری کے لیے مدینہ منورہ کی طرف کوچ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام تھے۔ حضرت مسنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال میں انہیں عراق کے محاذ کی صورتحال تفصیل سے بتائی اور ایرانیوں سے ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے مزید فوج بھیجنے کی درخواست کی، چونکہ مدینہ طیبہ اور عرب کے ہزاروں بہترین جانصار پہلے ہی شام کے محاذ پر جا چکے تھے، اس لیے اب نئے محاذ کو بھرتی کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک فیصلہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بلوایا اور فرمایا کہ اس میں شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اگر آج میں مر جاؤں تو تم شام ہونے کا انتظار کیے بغیر لوگوں کو جہاد پر ابھار کر مسنع کے ساتھ کر دینا۔ میری موت کا صدمہ بھی تمہیں اس دینی فریضے سے نہ روکنے پائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شب انتقال فرما گئے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق اگلے دن لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کر کے ایرانیوں سے جہاد کی ترکیب دینا شروع کی۔ 3 دن تک آپ لوگوں کو جہاد پر ابھارتے رہے۔ آخر بنو ثقیف کے ابو عبید بن مسعود نے اپنے قبیلے کے ساتھ اس مہم کے لیے اپنا نام لکھوانے میں پہل کی۔ پھر دوسرے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ حضرت مسنع رضی اللہ تعالیٰ کو ان سے خطاب کا موقع دیا گیا تو وہ بولے، بھائیو، کسرا کی طاقت سے مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان کی سرسبز شاداب سرحدیں فتح کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے کا علاقہ بھی فتح ہو جائے گا۔ لشکر ترتیب دینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ شقفی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر مقرر کر دیا، حالانکہ وہ تابعی تھے۔ کسی نے اعتراض کیا کہ صحابہ کی موجودگی میں ایک تابعی کو ان کا امیر کیوں مقرر فرمایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، واللہ میں اس کے سوا کسی کو امیر نہیں بناؤں گا۔ جس نے ندائے جہاد پر سب سے پہلے لبیک کہا ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبید شقفی
رحمت اللہ علیہ کو فوج میں شامل صحابہ سے ہر قدم پر مشورہ کرتے رہنے اور فوج سے اچھا سلوک کرنے کی نصیحت فرما کر رخصت کیا۔ دربار ایران کا یہ حال تھا کہ ایک حکمران قدم جمانے نہیں پاتا تھا کہ دوسرا اس کا تخت الٹ دیتا تھا۔ یہ وہاں کے حالات تھے۔ ان دنوں وہاں ایک اور تبدیلی آ چکی تھی۔ ایرانی عمرہ نے اپنے فوجی حکمران شہر یاران کو، جس نے بغاوت کر کے ازر شیر بن شیرویہ سے حکومت چھینی تھی، قتل کر دیا اور حکومت کرسر پرویز کی بیٹی بوران کے سپرد کر دی، کیونکہ شاہی نسل مردوں میں اب کوئی نہ تھا جو حکمرانی کے قابل ہوتا۔ بوران سیاسی امور میں مستحد ثابت ہوئی۔ اس نے ایرانیوں کے سب سے جنگ آزما سردار رستم کو مسلمانوں سے مقابلے کی ذمہ داری سونپ دی۔ رستم نے عرب کے سرحدی علاقوں میں زمینداروں اور کاشتکاروں کو ڈرا دھمکا کر انہیں مسلمانوں کے خلاف عام بغاوت پر راضی کر دیا اور مسلمانوں سے عراق کے بیشتر اضلاع چھین لیے۔ حضرت مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران دربار خلافت میں حکومت کی درخواست پیش کر کے واپس آ چکے تھے۔ وہ ہیرا میں تھے کہ عام بغاوتوں کا بحران آ گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رستم کا ایک سالار جابان دریائے فرات کے ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے، بڑا ہی چلا آ رہا ہے، اور ایک دوسرا لشکر نرسی نامی سردار کی قیادت میں قسکر کا رخ کر رہا ہے۔ حضرت مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنتے ہی ہیرا کو خالی کر دیا اور پیچھے ہٹ کر حضرت ابو عبیدہ شکفی رحمت اللہ علیہ کی کمان میں آنے والی قوم کا انتظار کرنے لگے۔ آخر ابو عبیدہ رحمت اللہ علیہ کے امدادی لشکر آن پہنچا اور حضرت مسنہ رضی اللہ تعالیٰ کی فوج کے ساتھ مل کر نمارک کے مقام پر جابان سے نمرزا ہوئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پہلا لشکر تھا جس نے گمسان کی جنگ کے بعد فتح کا پرچم گاڑ دیا۔ ایرانی سالار جابان شکست کھا کر گرفتار ہوا، مگر چونکہ گرفتار کرنے والا مسلمان اس کی حیثیت کا اندازہ نہ لگا سکا تھا، اس لیے جابان نے اس کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بدلے 2 جوان غلام دینے کے عوض امان حاصل کر لی۔ اتنے میں دوسرے مسلمانوں نے اسے پہچان لیا، پکڑ کر امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ شکفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر کر دیا اور بولے، یہ ایرانیوں کا سردار جابان ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ مگر حضرت ابو عبیدہ شکفی رحمۃ اللہ علیہ سارا ماجرا سن چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اتنے بڑے دشمن کو چھوڑ دینا بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، مگر انہوں نے قانون اور افعائے عہد کے پاسداری کی بہترین مثال قائم کرتے ہوئے کہا، اسے ایک مسلمان پناہ دے چکا ہے، اسے مسلمان پناہ دے چکا ہے، اور مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک کی زبان کا وعدہ سب کا وعدہ شمار ہوتا ہے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اسے قتل کر کے گناہ کار نہ بنوں۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسکر کی طرف بڑھے اور یہاں صف بندی کرنے والے نرسی کے لشکر کو بھی مار بگایا۔ رستم نے اس شخص سے تلملا کر ایک اور نامی گرامی سردار جیلموس کو مسلمانوں سے بدلہ لینے بھیجا، مگر حضرت ابو عبیدہ شکفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ جال نویس بچے کچے افراد کو لے کر بڑی مشکل سے رستم کے پاس پہنچا۔ اب رستم نے عجم کے نہایت تجربہ کار سپہ سالار محمد جادویہ کو لڑائی کے منتخب کر کے اسے حوصلہ افزائی کے لیے ساسانی سلطنت کا خاص شاہی پرچم ورفش کا ویانی وہ دیا۔ یہ فوج دریائے فرات کے مشرقی کنارے کس پر اتری۔ اسلامی لشکر مغربی کنارے مروہا پر خیمہ جان تھا۔ یہ شعبان 13 ہجری کے ایام تھے۔ جنگ سے پہلے رات سالار اسلام حضرت ابو عبیدہ شکفی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے خواب دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے شربت کا برتن لیے اترا اور ابو عبیدہ سمیت کئی مسلمانوں نے وہ شربت پیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے خواب سن کر اہلیہ سے کہا، انشاءاللہ تعالی شہادت کی بشارت ہے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے
ایرانی سالار بہمن نے حضرت ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی کہ تم وریا کے پار آ جاؤ یا ہمیں دریا عبور کرنے کا موقع دو۔ جواب میں حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی جرأت ظاہر کرنے کے لیے دریا عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا تجربہ کار ساتھیوں نے فیصلے سے اختلاف تو کیا، تو وہ بولے ہم ایرانیوں پر یہ ثابت نہیں ہونے دیں گے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں۔ آخر دریا پر پل باندھا گیا اور مسلمان پار اتر گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو شروع ہی میں یہ محسوس ہو گیا تھا کہ اتنی بڑی فوجوں کے لیے میدان جنگ خاصا تنگ ہے، میدان جنگ چھوٹا ہے۔ مسلمان ذرا بھی پیچھے ہٹتے تو دریا کی لہروں کی نظر ہو جاتے۔ شدید لڑائی کے دوران ایرانیوں نے اپنی جنگی ہاتھی مسلمانوں کے گھڑ سواروں فوج کے سامنے کھڑے کر دیے۔ عربی گھوڑوں نے ہاتھیوں کو پہلے نہیں دیکھا تھا اور ان سے خوفزدہ ہو گئے۔ جب بھی مسلمان گھڑ سوار حملہ کرنے کی کوشش کرتے ان کے گھوڑے ساتھ نہ دیتے۔ جب ایرانی اپنے ہاتھیوں کے ساتھ پیش قدمی کرتے تو مسلمانوں کے گھوڑے بدھ کر ادھر ادھر بھاگتے اور صفیں درم برم ہو جاتی۔ اس کے ساتھ ایرانی تیر اندازی کر رہے تھے جن سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچ رہا تھا۔ یہ تشویشناک حالت دیکھ کر امیر لشکر حضرت ابو عبید شکفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے اور تلوار سونت کر ہاتھیوں کی طرف لپکے۔ ان کے ساتھ اور بھی بہت سے مسلمان اس طرح آگے بڑھے اور ہاتھیوں پر حملہ آور ہوئے۔ ہاتھی کسی کو قریب نہیں آنے دے رہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سے پکار کر ہاتھیوں کی شکم چاک کر دو اور ان کے ہوج اٹھ دو۔ اب مسلمان جان ہتھیلی پر رکھ کر ہاتھیوں پر پل پڑے۔ کئی ہاتھی مار گرائے اور ان کے سواروں کو ڈھیر کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ شکفی رحمۃ اللہ علیہ خود سفید ہاتھی سے نمبردار ہوئے جو سب سے بڑا اور سخت جان تھا۔ آخر حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تلوار کا زوردار وار کیا۔ ہاتھی وار سیج کر جھکا اور حضرت ابو عبیدہ کو اپنی سون میں لپیٹ کر گرا دیا اور پھر ان پر اپنا پہاڑ جیسا پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کا جسم کچلا گیا اور وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمان گھبرا گئے۔ ادھر حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ سے گرنے والا پرچم اسلام بنی شکیف کے ایک دوسرے جان باز نے سنبھال لیا۔ ساتھ ہی ہاتھی پر حملہ کر کے اسے حضرت ابو عبید کی لاش سے ہٹا دیا۔ ہاتھی نے لاش سے ہٹتے ہی اس دوسرے جان باز پر حملہ کر دیا اور اسے بھی کچل دیا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے بنو شکیف کے 7 افراد ایک دوسرے سے پرچم لے کر ہاتھیوں پر حملہ کرتے رہے اور شہید ہوتے گئے۔ ان مٹھی بھر جان بازوں کے سوا اکثر مسلمان پسپا ہو رہے تھے۔ یہ کفریت دیکھ کر بنو شکیف کے ایک رضاکار نے دریا پر بندہ عارضی پل توڑ دیا تاکہ مسلمان فرار کا خیال دل سے نکال دیں۔ اب مسلمانوں کے پاس پیچھے ہٹنے کی جگہ بھی نہ تھی اور جگہ بچی بھی نہیں تھی، اور ایرانی انہیں دھکیل کر دریا میں گرانے لگے۔ ہزاروں مسلمان اسی طرح زخمی اور شہید ہوئے۔ اس نازک وقت میں حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو خود بھی زخمی ہو چکے تھے، غیر معمولی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو حوصلہ دلایا۔ وہ کچھ مجاہدین کے ساتھ ایرانی کے سامنے جم کر کھڑے ہوئے اور فوری طور پر پل دوبارہ بندوانے کا انتظام کرایا۔ اس کے بعد فوج کو مخاطب کر کہا، میں تمہاری حفاظت کے لیے سینہ تانے کھڑا ہوں، تم بلا خوف اور خطر اطمینان سے دریا پر کرو۔ یوں ان کی ثابت قدمی سے باقی مسلمانوں کو سنبھلنے اور بچ نکلنے کا موقع مل گیا۔ حضرت مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 باقی ماندہ مسلمانوں کو لے کر واپس پلٹے تو 1000 کے لشکر میں سے 4000 دشمن کی تلواروں اور دریا کی لہروں کی نظر ہو گئے، جبکہ 2000 افراتفری کے عالم میں فرار ہو چکے تھے۔ اگرچہ جنگ میں 6000 ایرانی بھی مارے گئے تھے، مگر انجام کار انہیں فتح ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے دور نبوت سے اب تک اتنی بڑی شکست کا کبھی سامنا نہیں ہوا تھا جو اب ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اطلاع ملی تو نہایت غمگین ہوئے اور کہا، اللہ ابو عبیدہ پر رحم فرمائے، کاش وہ پسپا ہو کر میرے پاس چلے آتے تو مجھے اپنا
پشت پناہ پاتے۔ تو دوستوں، ایک میدان میں فتح یاب ہو کر ایرانیوں کی ہمت بہت بڑھ گئی تھی، جبکہ مسلمان حیرت اور ندامت کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھے۔ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے ایرانیوں سے ایک بھرپور مارکا ناگزیر تھا، جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ بھی نظر انداز نہ کیا۔ انہوں نے دعوت جہاد دے کر تازہ دم رضاکاروں کو حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی کمر پر بھیجنا شروع کیا۔ بنو بحیلہ کے سردار جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے مجاہدین کے ساتھ عراق کے محاذ پر پہنچ گئے۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے سے بھی نئے نوجوان بھرتی کر لیے۔ اس طرح مسلمانوں کی عسکری طاقت مستحکم ہو گئی تھی۔ ایرانی سپہ سالار رستم نے مسلمانوں کو ان تیاری سے آگاہ کرتے ہوئے مہران کو ایک ٹڈی دل لشکر دے کر بھیجا دیا۔ رمضان مبارک سن 14 ہجری میں دریائے فرات کے کنارے وحیب کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے دریائے عبور کرنے کی غلطی نہیں کی، بلکہ مخالف فوج کو پار آ جانے کی دعوت دی۔ ایرانی گزشتہ فتح کے نشے میں مسلمانوں کو کسی خاطر میں نہیں لا رہے تھے، اس لیے بے خوف اور خطر دریا عبور کر کے اس طرف آ گئے۔ مسلمانوں نے پیچھے ہٹ کر ان کے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا اور صفیں باندھ لی۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بھائی حضرت معنا گھڑ سواروں کے اور دوسرے بھائی حضرت مسعود پیادہ فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کی صفوں میں گشت کرتے ہوئے انہیں ہمت دلائی اور آخر میں اعلان کیا، میں 3 تکبیریں کہوں گا، تم تیار ہو جانا، 4تھی تکبیر کہوں تو ایک ساتھ حملہ کر دینا۔ اس دوران ایرانی سامنے سے صفیں باندھے بڑے چلے آ رہے تھے۔ ان کی 3 صفیں تھیں، جن میں سے ہر ایک میں گھڑ سوار پیادوں کے علاوہ جنگی ہاتھی بھی تھے۔ ساتھ ہی نکاروں اور نفیروں کی آوازیں اتنی بلند تھی کہ کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فوج کو سمجھاتے ہوئے کہا، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو بزدلی کی دلیل ہے، تم نبضوں میں ضبط کے ساتھ خاموش کھڑے رہو۔ کچھ دیری گزری ہوگی تو حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے 3 تکبیریں کہیں۔ مسلمان ہتھیار سنبھال کر تیار ہو گئے۔ ابھی 4تھی تکبیر کی آواز بلند نہیں ہوئی تھی کہ بنو اجل کے چند گھڑ سوار سب سے آگے نکل کر دشمن کی طرف لپکنے لگے۔ حضرت مثنیٰ نے افسوس کی شدت سے اپنی داڑھی کو مٹھی میں دبا لیا اور چلائے، اللہ کے لیے آج اسلام کو رسوا مت کرو۔ گھڑ سوار اپنی غلطی کو محسوس کر کے فوراً پلٹ آئے۔ اس کے بعد امیر لشکر کی ہدایت کے مطابق منظم حملہ شروع ہوا۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ قلب کی قیادت کرتے ہوئے حریف کے قلب پر حملہ آور ہوئے اور اسے دھکیلتے ہوئے دائیں بازو تک لے گئے۔ یہاں دونوں فوجیں ایسی گتھم گتھا ہوئیں کہ کسی کو سر پیر کا ہوش نہ رہا۔ اس شدت کی لڑائی میں ایرانی سپہ سالار مہران مارا گیا، جس سے ایرانیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ادھر مسلمانوں کے دائیں اور بائیں بازو ایرانی فوج کے دونوں پہلوؤں کو پسپا کرتے ہوئے میدان کے آخری کنارے تک لے گئے۔ ایرانیوں کے لیے اب دریا عبور کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، مگر اتنی دیر میں حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کچھ جان بازوں کے ساتھ پل تک پہنچ کر دشمنوں کی راہ فرار مسدود کر دیتے، روک دیتے۔ ایرانی افراتفری کے عالم میں دائیں بائیں بھاگے اور مسلمان ان کا تعاقب کرتے رہے، جو نہ صرف ساری رات بلکہ اگلے دن بھی جاری رہا۔ اس فتح نے، جس میں ایرانیوں کے 1 لاکھ سپاہی مارے گئے، ایک بار پھر سرزمین عجم میں عربوں کے پاؤں جما دیے۔ مقتول ایرانیوں کی ہڈیاں ایک مدت تک نمونہ عبرت بنی رہیں۔ اس لڑائی میں حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی مسعود شہید ہو گئے۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا، یہ سوچ کر میرا غم ہلکا ہو گیا کہ میرا بھائی میدان جنگ میں جم کر لڑا اور شکست نہیں کھائی۔ وحیب کی شکست نے ایرانیوں کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ عورتوں کی حکومت کے تحت وہ عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایرانی دربار میں یہ بحث چلی کہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کے لیے کسرا کی اولاد میں سے کسی مرد کے تخت نشینی ضروری ہے۔ چنانچہ
درباریوں نے ملکہ بوران دوہت کو معزول کر دیا اور خاصی تلاش کے بعد ساسانی خاندان کے ایک 21 سالہ نوجوان یورو گرد کو اپنا بادشاہ مقرر کر کے اس کی قیادت میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ یہی یزد گرد آخری کسری ثابت ہوا۔ اب رستم کو ایک بار پھر مسلمانوں کی سیل رواں کے آگے بند باندھنے کی مہم سونپی گئی اور ساتھ دھمکی دی گئی کہ اگر ناکام رہے تو قتل کر دیا جائے گا۔ رستم نے بڑے پیمانے پر جنگی تیاریاں شروع کی اور ساتھ ہی دور دراز کے دیہاتوں اور بستیوں کے ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف مشتعل کر دیا۔ یزد گرد کی تخت نشین سے پست حوصلہ اجمیوں کی امنگیں پھر جوان ہو گئی اور انہوں نے بغاوت کر کے مسلمانوں کو تمام مفتوح اضلاع سے نکال دیا۔ یہ ذکا سن 13 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو دوستو ہم یہیں پہ رکتے ہیں، اگلی قسط ہم انشاءاللہ تعالی یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔